بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی دوسری جماعت کی ناظرہ کی معلمہ ہوں۔ میرا نام سمرین وقاص ہے اور آج ہم ناظرہ میں جو عنوان پڑھیں گے وہ ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ تو پیارے بچوں، کھانا کھانے کے بعد دعا ضرور پڑھنی چاہیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے دعا بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس وجہ سے بھی ہے کہ اس نے ہمیں اتنی اچھی اچھی نعمتیں عطا کی ہیں کہ جس کا ہمیں شکر بجلانا بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے، میں پڑھوں گی اور آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اب دعا کے بعد اب ہم اپنی بک کے بھی کچھ صفحات پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کے پاس بک ہوگی جس کا نام ہے قرآن پڑھیں۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے آپ کی بک قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ نمبر 1۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نکالیں اور کھولیں۔ پیارے بچوں، اب آپ میرے ساتھ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر آئیے۔ یہ آپ کا سبق نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم ان 4 حروف کو پڑھیں گے، م، ب، و اور ف۔ اس سبق میں ہم ان چاروں حروف کی مکمل اور مختصر شکلوں کی پہچان بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی درست ادائیگی بھی سیکھیں گے۔ وہ 4 حروف کون کون سے ہیں؟ م، ب، و، ف۔ پیارے بچوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے، م، ب، و، ف۔ اب میرے ساتھ ساتھ اب ان حروف کی ادائیگی کے ساتھ ان الفاظ کو بھی پڑھیں گے۔ م، مسجد، م، مسجد، ب، بیت، ب، بیت، و، ورق، و، ورق، ف، فراشۃ، ف، فراشۃ۔ یہ چاروں حروف عربی کے حروف ہیں اور ان کا مطلب ہے، مسجدن کا مطلب ہے مسجد، بیتن گھر کو کہتے ہیں، ورقن صفحے کو کہتے ہیں، فراشۃن تتلی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، ایک دفعہ اور میرے ساتھ آپ اس کو اعادہ کر لیں اس کا۔ م، مسجدن، ب، بیتن، و، ورقن، ف، فراشۃن۔ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اوپر سرگرمی کریں گے ہم اس میں اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور جو یہاں پر باکسز میں بہت سی اشکال دی ہوئی ہیں ہم ان کے بارے میں بھی جانیں گے کہ ان کی مختصر اور مکمل شکلیں کیسی ہوتی ہیں اور کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، جو یہ والی شکلیں ہیں ان کی پہلے والے کالم میں، وہ اس کی اصل شکلیں ہیں، م، ب، و، ف۔ میم زبر ما، با زبر با، واو زبر وا، فا زبر فا۔ اس کے بعد والے کالم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کی مختصر شکلیں ہیں۔ مختصر شکلیں م، ب اور فا کی ہوتی ہیں، واو کی مختصر شکل نہیں ہوتی۔ مختصر شکل یہ والی جو شکل ہے یہ ہمیشہ اس ابتدا میں آتی ہے، جب بھی کوئی
لفظ لکھا جاتا ہے تو یہ والی شکل ابتدا میں آتی ہے، ما، ب، و، ف۔ دوسرا والا کالم دیکھیں، اس کالم میں جو شکل دی ہوئی ہے وہ بھی مختصر شکل ہی ہے، لیکن یہ والی شکل ہمیشہ کسی بھی لفظ کے بیچ میں آتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں تو اس میں جب بیچ میں کبھی میم آتا ہے تو وہ اس شکل کا ہوتا ہے، ما، ب، و، ف۔ آخری والے کالم میں آپ دیکھیں گے کہ ما، ب، و اور فا کی مکمل اشکال ہیں، تو مکمل اشکال ہمیشہ کسی بھی لفظ کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں، ما، ب، و، ف۔ ایک بار اور پڑھتے ہیں، میم زبر ما، با زبر با، واو زبر و اور فا زبر فا۔ اب اسی پیج پر آپ نیچے آئیں، جو سرگرمی نمبر 2 ہے، اب ہم اس کو کریں گے۔ اور اس میں ہمیں کرنا کیا ہے پیارے بچوں، ہمیں اس میں ان حروف کو پہچاننا ہے اور پہچاننے کے بعد ان کی آوازوں پر دائرہ لگانا ہے۔ وہ کون کون سے حروف ہیں جو پچھلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کیا کیا ہیں؟ ما، ب، و اور فا۔ اس میں ان کی مختصر شکلیں دی ہوئی ہیں اور مکمل اشکال بھی دی ہوئی ہیں، آپ کو ان کو تلاش کرنا ہے اور دائرہ بھی لگانا ہے، جیسے میم زبر ما، سا زبر سا، لام زبر لا، مثلا۔ اب مثلا میں یہاں پہ دائرہ لگا ہوا ہے، یہ میم کی آدھی شکل ہے، اس پہ دائرہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہم اس میں بھی دوسرے والے لفظ میں بھی دیکھیں گے، عین زبر آ، میم زبر ما، لام زبر لا۔ آپ دیکھیں گے کہ میم بیچ میں ہے تو اس کو اس طرح سے دائرہ لگا دیں گے۔ تیسرے والے لفظ پر آئیے، واو زبر وا، جیم زبر جا، دال زبر دا، وجدا۔ وجدہ میں ہم دیکھیں گے کہ واو ہے جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے دائرہ لگا دیا۔ آگے آئیے، با زبر با، سین زبر سا، را زبر را، بسرا۔ بسرا میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا حرف ہے، با ہے جو ہم نے پڑھا ہے، تو ہم نے یہاں با پر دائرہ لگا دیا، یہاں با کی آدھی شکل استعمال کی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح سے آپ باقی پر بھی دائرہ لگا دیں گے۔ باقی کو مکمل آپ خود کریے گا۔ اللہ حافظ۔